وہ حمل کے ایام سے گزر رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کے لیے باعث سکون تھی۔ نرمی سے ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر نور بھی اس کی گرفت میں پگھلتی جا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اہل آپ صرف میرے ہیں، میں آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ یاد رکھیں کہ وہ لڑکی صرف ونی ہو کر یہاں آئی ہے۔ اس نے ایک بار پھر یقین دہانی کروائی، جیسے کہ وہ اہل کو یاد دلانا چاہتی ہو کہ وہ کبھی بھی اپنی حدود نہ بھولے، اور اہل جو مکمل طور پر اس سے گم تھا اقرار کر گیا کہ وہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں کبھی بھی اس لڑکی کے قریب نہیں جا سکتا، اور نہ ہی آج کے بعد ہمارے درمیان اس لڑکی کو لے کر آؤ گی، سمجھی؟ اس نے سختی سے کہا تھا، اور نور نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس وقت وہ کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے لب نور کی گردن پر رقص کر رہے تھے اور نور مدہوش ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت اس کی قربت کا طلبگار ہے، سو نور نے خود کو اس کے حوالے کر دیا اور جہاں تک ممکن تھا وہ اس کے وجود سے سکون حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت گہری نیند سو رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر ہونے والی شدید دستک نے اسے بیدار کر دیا، اور وہ جلدی سے بیڈ سے اتر کر دروازے تک آئی اور دروازہ کھول دیا۔ جب نائلہ بیگم نے سختی سے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے باہر لا کر کھڑا کر دیا، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ میں کب سے دروازہ پیٹ رہی ہوں، یہاں پر سونے کے لیے آئی ہو تم؟ ان کے غصے پر وہ شرمندہ رہ گئی۔ بیگم صاحبہ، بس آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے سر جھکا لیا تھا۔ نائلہ بیگم اسے رات ہی تاکید کر چکی تھی کہ وہ یہاں پر صرف ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہے۔ جلدی سے کچن میں آؤ، رضیہ سے معاملات سمجھو اور سب کے لیے ناشتہ تیار کرو، اور خبردار اگر آج کے بعد تمہیں جگانے کے لیے مجھے تمہارے دروازے تک آنا پڑا، سمجھی تم؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا تھا، اور ایک سخت نظر اس پر ڈال کر پلٹ گئی، اور وہ غائب دماغ سے ان کی پشت کو دیکھ کر جلدی سے کمرے میں واپس چلی آئی۔ منہ پر پانی کے ٹھنڈے چھینٹے لگا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ستارہ بیگم ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ شاید حویلی کے سارے معاملات نائلہ بیگم کے ہاتھ میں تھے، اسی لیے انہوں نے کچن میں موجود ملازمہ رضیہ کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ سارے کام کاج اس لڑکی کے حوالے کر دے، اور کچن میں جاتے ہی رضیہ نے اس پر حکم صادر کر دیا کہ وہ سب کے لیے ناشتہ تیار کرے۔ اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد جب سے وہ چچی کے ہاتھ میں آئی تھی، تب سے یہ اس نے کام کاج شروع کر دیا تھا، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ہر کام میں عبور حاصل تھا۔ بچپن سے ہی چچی کے سخت رویے کی وجہ سے اس نے ایک دن بھی کام میں کوتاہی نہیں برتی تھی، اور یہی چیز اس کے کام آ رہی تھی۔ جلدی جلدی ہاتھ سے ہلاتے ہوئے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ابھی یہ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا، اسی لیے خیر رضیہ اسے ساتھ ساتھ سب کچھ بتا رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے امید تھی کہ آنے والے وقت میں یہ سارے کام اس کے لیے محدود کر دیے جائیں گے، اور وہ صرف ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہے گی، کیونکہ اس سے پہلے ہی اس بات کا اسے اندازہ لگا چکی تھی۔ یہ ناشتہ تیار کرنے کے بعد اس نے ہلکا پھلکا باقی کام سمیٹا۔ تب تک ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، اور وہ بھی نور کے ساتھ نیچے اترا تھا۔ اس نے رضیہ بیگم کے ساتھ مل کر سارا ناشتہ لگوا دیا۔ ستارہ بیگم نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ وہ دوپٹے کے حالے میں لپٹا ہوا چہرہ بے حد معصوم تھا۔ اس کی عمر غالباً 22 سال تھی، اور معصومیت چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے وہ کچھ نروس نظر آ رہی تھی۔ شاید یہاں پر اہل کی موجودگی کی وجہ سے وہ کافی ڈسٹرب تھی۔ جب نور نے اسے سخت نظروں سے دیکھا، تمہارا یہاں پر ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے تم کام کاج کی حد تک محدود رہا کرو، اور یہ کام رضیہ کو کرنے دیا کرو۔ نور کے ساتھ لہجے پر اس نے ایک نظر نور کو دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلا کر واپس چلی گئی۔ اہل چپ چاپ نور کے پہلو میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ستارہ بیگم کافی دیر اسے پرسوچ نظروں سے دیکھتی رہی، اور پھر انہوں نے نائلہ بیگم کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس لڑکی پر زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں۔ بھائی صاحب کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے، ابھی یہ سب کچھ کلیئر نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ لڑکی ونی ہو کر ہمارے پاس آ گئی ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے نہایت شائستگی سے بات کی تھی۔
لیکن نائلہ بیگم تو ان کی بات سن کر ہتھے سے اکڑ گئی۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میرے شوہر مارے گئے ہیں اور آپ کو اپنی نرم دلی کی پڑی ہوئی ہے، یا پھر آپ اسے بہو سمجھنے کی غلطی کر رہی ہیں؟ نائلہ بیگم ہمیشہ کی طرح سخت لہجے میں بات کر رہی تھی۔ جب اہل نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر نور کے چہرے کو، تائی امی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل ماما، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، نور کی سخت گرفت نے اسے خاموش کروا دیا اور وہ بس نور کے چہرے کو ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ یہ سچ تھا کہ اسے بھی اچھا نہیں لگتا تھا وہ لڑکی یہاں کسی بھی ملازمہ کی حیثیت سے رہے، بلکہ وہ بہت نرم دل انسان تھا اور چاہتا تھا کہ اگر وہ یہاں کام حیثیت سے بھی رہے تو بھی اس پر کوئی ظلم و ستم نہ کیا جائے۔ لیکن نور کی ناراضگی کو وہ مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے خاموش اختیار کر لی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت ستارہ بیگم کے ذہن میں کون سا خیال ابھر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ نور اور نائلہ بیگم کی غلامی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب سے وقار صاحب نے ان دونوں کا نکاح کیا تھا، تب سے ہی نور ہمیشہ اس پر حکمرانی کرتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی اجازت کے ساتھ ہی وہ سانس لیتا اور اس کی حدود میں ہی رہا کرتا تھا۔ آج تک اسے اجازت نہیں تھی کہ وہ باہر جا کر دوستوں سے گل مل کر بات کر لیتا، اور یہ بات ستارہ بیگم کو ہمیشہ چبھتی تھی۔ وہ ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ رشتوں کے بندھن میں قید ہو کر رہ جائے۔ اسے نور سے محبت تھی، نور اس کی بیوی تھی، وہ اس بات کو سمجھتی تھی، لیکن وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ ان کی غلامی کرتا رہے۔ اس لیے پرسوچ نظروں سے اس لڑکی کی پشت کو دیکھ کر کمرے میں چلی گئی۔ بیگم نے کہا تھا کہ وہ آج کے بعد سرونٹ کوارٹر میں رہے گی، اور وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ لیکن خان صاحب نے تو کہا تھا کہ یہ میرا کمرہ ہے۔ اس نے ایک ہلکا سا جواز پیش کیا اور نائلہ بیگم نے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ خبردار، اگر میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش بھی کی تو یہ سارا گھر، یہ ساری حکمرانی میری بیٹی کی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ یہ سب کچھ میری بیٹی کا ہے، سمجھی؟ اور اس روز چپ چاپ وہ سرونٹ کوارٹر میں منتقل ہو گئی۔ اس نے سارے گھر کے کام کاج کو سنبھال لیا تھا۔ اس کے مائکے میں بھی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی خبر گیری کے لیے آتا ہے۔ چچی نے تو شاید اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے اسے سر سے اتار کر پھینک دیا، اور چچا کے لیے وہ ویسے بھی زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا۔ ہر اس کی حیثیت ان کے کمروں میں کام کرتی ایک ملازمہ تھی۔ کبھی کبھی اپنی حیثیت دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی، اور ایک بے نام سے شکوہ دل کی دیواروں سے ہے لپٹ کر رہ جاتا کہ وہ کاش اس کا بھی کوئی اپنا گھر ہوتا، کوئی اپنی زندگی ہوتی۔ لیکن شاید خدا نے اس کی مقدر میں یہی کچھ لکھا تھا، اور آنے والے ہر دن کے ساتھ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ نائلہ بیگم کا رویہ دن بدن بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ یہاں نور کی ملازمہ کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی۔ نور اسے کبھی بھی نیچا دکھانے کا موقع نہیں جانے دیتی، اور اہل وہ شخص تو اسے یہاں قید کرنے کے بعد خود جیسے آزاد ہو گیا۔ ہر ایک فکر سے اس کے وس میں آنے والا تو وہ پہلے ہی نہیں تھا، لیکن ایک نرم دلی کی توقع تھی، اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ ستارہ بیگم کی ہر طرح سے اس نے خدمت کر کے دیکھ لی تھی، اور اس روز ستارہ بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ میں تبھی کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ میری بیٹی بن کر میری بات سنو گی اور کسی سے بھی ذکر نہیں کرو گی۔ ان کی شفیق چہرے پر محبت چھائی ہوئی تھی، اور وہ بس کی نہیں تھی، ورنہ ستارہ بیگم بھی ہمیشہ خاموش نظریں اس پر ڈال کر خاموش رہ جاتے۔ شاید انہیں اپنی حیثیت کا علم تھا۔ آپ بتائیں آنٹی جان، میں آپ کی بات مانوں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ تم اہل کی بیوی ہو، اپنی حیثیت کو پہچانو اور اہل کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرو۔ وہ تمہارا شوہر ہے بیٹا، اور اس کی بیوی حاملہ ہے۔ ان دنوں میں ہو سکتا ہے ان کے درمیان کوئی تعلق قائم نہ ہو، اور یہ تمہارے لیے سب سے اہم دن ہے، انہوں نے کہہ دیا تھا۔ اور وہ پل بھر میں ان کے سامنے کھڑی ہو کر حیرت اور بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی۔ آپ جانتی ہیں کہ میں یہاں کس حیثیت سے ہوں؟ اس نے بے حد نرم اور ملتوی لہجے میں کہا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنی ذات کے لیے مزید دشواریاں پیدا کروں، اس لیے مجھے معاملات سے دور رکھیں۔
اس نے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے منع کر دیا، لیکن اس روز ستارہ بیگم نے اسے ایک نئی رات دکھائی تھی۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تم اس کے قریب آنے کا حق رکھتی ہو۔ اگر اسے اپنی جانب راغب نہیں کرو گی تو ہمیشہ کے لیے اپنی پہچان کھو دو گی۔ مرد کی زندگی میں ہمیشہ کسی نہ کسی عورت کی کمی رہتی ہے، اور یہ کمی اسے تمہاری جانب راغب کرے گی۔ اور اس روز اس نے خاموشی تو اختیار کر لی تھی، لیکن ستارہ بیگم کی بات اس کے دل میں گر کر گئی اور اس نے اہل پر توجہ دینا شروع کر دی۔ لیکن اسے یقین تھا کہ اہل نور کے علاوہ کسی پر بھی ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس روز جب وہ اہل کا کمرہ صاف کرنے کے لیے گئی تو نور لان میں واک کر رہی تھی۔ وہ کچھ کاغذات اٹھانے کے لیے کمرے میں داخل ہوا اور اسے ڈسٹنگ کرتا ہوا دیکھا تو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم اب اس کمرے میں نہیں ہوتی کیا؟ کہیں اور شفٹ ہو گئی ہو؟ اس نے بس ایک سرسری سا سوال کیا تھا اور وہ 2 قدم اہل کے قریب آ گئی۔ جی میں سروینٹ کوارٹر میں رہتی ہوں۔ اہل نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، معصومیت اور جوانی سے بھرپور اور دہکتا ہوا، سرخ و سفید چہرہ جس پر ہلکی ہلکی درد جمی ہوئی تھی۔ دھول مٹی میں کام کرتے ہوئے شاید اس نے اپنی فکر کرنا کم کر دی تھی۔ اپنا خیال رکھا کرو، تم یہاں صرف ملازمہ نہیں ہو۔ اور وہ حیرت سے اہل کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں امنڈتے ہوئے سوالوں کو بخوبی دیکھ رہے تھے۔ اس کی بیوی تھی، اس کے حق میں تھی، اور نور کی جانب سے اسے مکمل پابندی میں رکھا گیا تھا۔ نور کا دل چاہتا تھا وہ اس کی دسترس میں آ جاتی، اور اگر اس کا دل نہیں چاہتا تو مہینوں اسے انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھتی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس لڑکی کی جانب اٹریکٹ ہو رہا تھا۔ خان سائیں، وہ بے اختیار 2 قدم اس کے قریب آ گئی۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ خان سائیں، میرے لیے کوئی آزادی کا پروانہ نہیں ہوگا۔ درکنوں پر نظر گاڑے کھڑا رہا جو بے قراری سے اسے اپنے قریب کھینچ رہی تھی۔ اس کا بے حد ملائم چہرہ اور بھیگی بھیگی آنکھیں اسے کسی اور جہان میں لے کر جا رہی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا اور سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی کی زلفوں میں الجھتا چلا گیا۔ اس نے نرمی سے اپنے قریب کر لیا تھا اور بنا سوچے سمجھے اس کے لبوں پر جھکا اور پھر جھکتا چلا گیا۔ شاید یہ بے اختیاری تھی، اور بے اختیاری میں ابھرنے والے جذبات بے لگام ہو کر اسے زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں اپنی حدود پھلانگ دیتے، جب کمرے کا دروازہ ایک دھار سے کھلا اور آنے والے وجود کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئے۔ نور دروازے میں کھڑی تھی، ان دونوں کو حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور اگلے ہی پل اس کی نظریں غصے میں بدل گئی۔ اس کی آنکھوں سے قہر ٹپک رہا تھا، سرخ آنکھیں، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے سختی سے سمن کا چہرہ دبوچ لیا۔ وہ بس کانپ کر رہ گئی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے کمرے میں میرے ہی شوہر کے قریب کھڑی ہو۔ وہ بھول چکی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی بھی اس کے جتنے ہی حیثیت رکھتی ہے۔ اہل بے اختیار آگے بڑھا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ یہاں صرف ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ میری بات سنو نور۔ اس نے نرمی سے نور کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا تھا، لیکن نور نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور اس نے ایک سناٹے دار تھپڑ سمن کے چہرے پر دے مارا تھا۔ خبردار، اگر آج کے بعد میری کسی بھی چیز کے قریب بھٹکنے کی کوشش کی تو میں تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گی کہ تم گنتے گنتے رہ جاؤ گی۔